کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان آتے ہی بڑی پریشانی آ جاتی ہے۔ کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ جب انسان صرف دنیا کو دیکھتا ہے اور آخرت کو نہیں دیکھتا تو اسے روزہ مشکل لگتا ہے، بھوک پیاس کمزوری لگتی ہے۔ لیکن جو لوگ رمضان کی برکت کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ رحمت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ رمضان کا انتظار کرتا ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کو عبادت بوجھ لگتی ہے۔ یاد رکھیے، رمضان کوئی سزا نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو اگر دل میں رمضان کو لے کر شکایت آئے تو سمجھ لیجئے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رمضان تو گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، دعا قبول ہونے کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھلنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے مومن کا جملہ یہ ہونا چاہیے، یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا۔ کچھ لوگوں کا مسئلہ کمفرٹ زون کا ہوتا ہے، عادت کا ہوتا ہے، اسی لیے وہ ایسا کہتے ہیں۔ انسان عادت کا غلام ہوتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو روٹین چینج ہو جاتا ہے، صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، دن بھر روزہ رکھنا پڑتا ہے، زیادہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، سونا کم کرنا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ان کو ہر چینج پریشانی لگتی ہے، لیکن اصل میں وہی چینج انسان کو بہتر بناتا ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ تو اپنی نفس پر کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنا، زبان کو برے الفاظ کہنے سے بچانا، بری نظر سے بچنا، جھوٹ اور غیبت سے دور رہنا۔ جو لوگ اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں ان کو رمضان سخت لگتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر رمضان پریشانی ہوتا تو لوگ تراویح میں رو رو کر دعا نہ کرتے، افطار پر سکون محسوس نہ کرتے، لیلۃ القدر کا انتظار نہ کرتے۔ رمضان اصل میں دل کو صاف کرتا ہے۔ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہدایت کا نور ملا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت کا مہینہ پریشانی ہو؟ اگر کوئی کہتا ہے رمضان آتے ہی پریشانی آ جاتی ہے تو اسے پیار سے سمجھانا چاہیے، پریشانی رمضان نہیں، ہماری کمزوری ہے۔ رمضان تو ایک ٹریننگ ہے، صبر کی، شکر کی اور تقویٰ کی۔ سوچنے والی بات ہے، ہر سال کتنے لوگ رمضان کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں ایک اور رمضان مل جائے تو کیا ہم اسے پریشانی کہیں گے؟ اسی لیے مومن کا جملہ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور اس کی قدر کرنے والا بنا دے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان میں خرچ بڑھ جاتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے۔ لیکن سوچئے، رزق دینے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں صدقہ کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے، ایک نیک کام کا اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو جو مہینہ رزق اور برکت بڑھاتا ہے اسے پریشانی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اصل میں رمضان غریب کی بھوک کا احساس دلاتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، گھر میں رحمت اور سکون لاتا ہے۔ افطار کے وقت جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور جب تراویح میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے دل دھل رہا ہو۔ ذرا سوچئے، اگر رمضان پریشانی ہوتا تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے کی دعا کیوں کرتے؟ صحابہ رمضان کے ختم ہونے پر 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعا کیوں کرتے؟ ان کے لیے رمضان مہمان تھا، اور مہمان کو عزت دی جاتی ہے، نہ کہ اس کی شکایت کی جاتی ہے۔ بڑی دل کو ہلا دینے والی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری رمضان ہو۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ افطاری کر رہے تھے، آج وہ قبروں میں ہیں اور ہم زندہ ہیں۔
تو کیا ہم رحمت کے مہینے کو پریشانی کہیں گے؟ پریشانی رمضان نہیں، پریشانی ہماری عادت ہے، ہماری سستی ہے اور ہماری کمزور نیت ہے۔ رمضان تو گناہوں کا صفایہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جنت کے دروازے کھلنے کا موسم ہے۔ اسی لیے جب کوئی کہے کہ رمضان آتے ہی پریشانی آ جاتی ہے تو مسکرا کر کہنا، نہیں، رمضان آتے ہی رحمت آ جاتی ہے۔